بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جس نے لندن کا نام نہ سن رکھا ہو۔ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی لندن کی ترقی، امیری اور جدت کی کہانی سننا پڑی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لندن اپنے آغاز سے بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ تھیمز ریور کے کنارے آباد اس چھوٹے سے گاؤں کو دنیا کبھی بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ جس زمانے میں مسلمان رومن سپر پاور کو شکست دے چکے تھے، اس زمانے تک بھی لندن بے نام تھا۔ پھر وہ دور آیا جب یہاں غلاموں کی تجارت ہونے لگی اور یورپ کے دیگر خطوں سے لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ پھر لندن کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا جب یہاں بیٹھی ملکہ دنیا بھر کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں ایک چھوٹا سا گاؤں کیسے دنیا کی طاقت کا مرکز بنا۔ جمہوریت کی ماں کہلوانے والا لندن اپنے اندر کیسی زندگی رکھتا ہے۔ 300 زبانیں بولنے والا یہ شہر کس طرح امن کا پیغام دے رہا ہے۔ لیکن ویڈیو پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ لندن برطانیہ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی تاریخ تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد قدیم رومیوں نے رکھی تھی۔ اس آبادی کے قیام سے آج تک لندن بہت سی تاریخوں اور عالمگیر واقعات کا مظہر رہا ہے، جس میں انگریزی زبان کا ارتقاء، صنعتی انقلاب اور قدیم رومیوں کا احیا بھی شامل ہے۔ مرکزی شہر اب بھی وہی قدیم شہر ہے جہاں پہ قرون وسطیٰ کی حدود نظر آتی ہیں، تاہم 19ویں صدی میں یہ بہت تیزی سے پھیلا اور اس کے اطراف آباد کیے گئے سارے شہر بھی اب لندن ہی کہلاتے ہیں۔ آبادیوں کا یہ ہجوم لندن برطانیہ کے علاقوں اور عظیم لندن کے انتظامی علاقے، مقامی طور پر منتخب ناظم اور لندن دستور ساز مجلس کا حامل ہے۔ آج کل لندن کے میئر صادق خان ایک مسلمان ہیں جو پاکستانی نژاد بھی ہیں۔ لندن دنیا کے ممتاز تجارتی، معاشی اور ثقافتی مراکز میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر کی سیاسی، تعلیمی، تفریحی، صحافتی، فیشن اور فنون لطیفہ اس کے گہرے اثرات اس کے بین الاقوامی شہر ہونے کے شاہد ہیں۔ لندن دنیا کا واحد شہر ہے جہاں یونیسکو کی طرف سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیے گئے 4 مقامات شامل ہیں۔ یہ شہر اندرون اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ لندن بہت سے قسم کے لوگوں، مذاہب اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے۔ اس شہر میں 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لندن شہر کی آبادی 75 لاکھ ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے یورپی اتحاد کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہ نام اسے اس وقت کے بادشاہ لد کی بدولت ملا، جس کے متعلق کہا جاتا کہ اس نے لندن پر قبضہ کر لیا۔ لد وقت کے ساتھ ساتھ کیئر لندن اور پھر آخرکار لندن ہو گیا۔ انگریزوں کا دعویٰ ہے کہ قدیم رومی دور میں بھی لندن ایک سرگرم مرکز تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں دریائے تھیمز کے کنارے اس طرح آباد کیا گیا تھا کہ ایک طرف سے دریا اس کی حفاظت کرتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن دنوں عرب مسلمانوں کی تہذیب ہسپانیہ یعنی اسپین میں عظمت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، انہی دنوں لندن ایک چھوٹے سے گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں کی دلدلی اور بنجر زمین پر چند جھونپڑیاں نما مکانات اور کچی سڑکیں تھیں۔ لیکن جب تہذیب کا سورج مغرب میں طلوع ہوا تو یورپی اقوام نے اپنے شہر منظم کرنا شروع کیے۔ یورپ میں شہر بسانے کے لیے پہلے کوئی یادگار یعنی فوارہ یا گھنٹہ گھر بنایا جاتا تھا اور اس کے ارد گرد ایک شہر آباد کیا جاتا تھا۔ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد بھی اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہے۔ قدیم لندن بھی ایک فوارے کے گرد آباد ہے جس کا نام پکاڈلی سرکس ہے۔ اس فوارے پکاڈلی سرکس کے چاروں طرف 6 بازار نکلتے ہیں جو آدھے میل لمبے ہیں۔ اصل لندن شہر کی حدود یہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 11 سے 12 لاکھ افراد لندن میں داخل ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کے بہترین نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہائی ویز سے لے کر ریل کے جدید نظام تک پھیلا ہوا ہے۔ لندن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیتھرو پر تقریباً 4.5 کروڑ مسافر سالانہ سفر کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی زیر زمین ریل گاڑی 1863 میں لندن میں چلائی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں زیر زمین ریل گاڑی کے نظام کو کافی نقصان پہنچا۔ اب اس کی پٹڑیوں کی کل لمبائی 254 میل ہے اور لندن کا کوئی ایسا مقام نہیں جو اس ریل گاڑی کی دسترس سے باہر ہو۔ لندن دنیا کی سپر پاور یعنی گریٹ برٹن، عظیم برطانیہ سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا اور آدھی سے زیادہ دنیا کے فیصلے یہاں بیٹھی ملکہ کرتی تھی۔ آج بھی کوئین الزبتھ ملکہ برطانیہ ہیں، تاہم اب سلطنت برطانیہ میں وہ دم خم نہیں۔
لندن کو جدید جمہوریت کی ماں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں موجود جمہوریت کی جو شکل ہم آج دیکھتے ہیں اس کا آغاز آج سے سینکڑوں سال پہلے لندن میں ہی ہوا تھا۔ پیلس آف ویسٹ منسٹر کے نام سے موجود عمارت کئی سو سال پہلے تعمیر کی گئی تھی اور اس وقت یہ عمارت حکومتی معاملات کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آج بھی یہ عمارت برطانیہ کی پارلیمنٹ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے ثقافتی ورثہ قرار دے رکھا ہے۔ لندن آئی کے نام سے مشہور ملینیم وہیل یورپ کا سب سے بلند جھولا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بیٹھ کر پورے لندن کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اپنی 443 فٹ بلندی کی وجہ سے یہ کسی کمزور دل انسان کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتا۔ پھر بھی اگر آپ لندن آئی سے لندن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے 8,500 روپے پاکستانی ادا کرنا ہوں گے۔ یہ بلند و بالا وہیل سال 2000 میں تعمیر ہوا تھا اور یہ لندن کے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ تھیمز ریور کے اوپر قائم کیا گیا پل لندن برج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دریا کے آر پار موجود لندن کے بڑے حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ لندن برج 1967 میں تعمیر کیا گیا تھا اور آج یہ نہ صرف یوکے بلکہ دنیا بھر کے اہم پلوں میں شمار ہوتا ہے، جسے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد لندن آتی ہے۔ اور لندن شہر جو کبھی دنیا کا گمنام گاؤں ہوا کرتا تھا، آج دنیا کا مرکز بن گیا ہے اور اسے اس مقام پر لانے تک وہاں کے ایماندار حکمرانوں اور محنتی عوام کا ہی ہاتھ ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔